ہے، حالانکہ وہ مرنے والا جو شخص ہوتا ہے اس کے پاس حضرت ملک الموت آنے والے ہوتے ہیں اور وہ بندہ بڑی بے بسی سے لوگوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ بعض مرتبہ اس مرنے والے جو مرنے کے بالکل قریب ہوتا ہے اس شخص کی آنکھوں میں آنسو بھی آ جاتے ہیں اور وہ لوگوں کو بڑی بے بسی کے ساتھ دیکھ رہا ہوتا ہے اور اس کو اپنی پوری ہسٹری بیک کی سب سمجھ میں آ رہی ہوتی ہے کہ ہم نے کیا 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 اور آج ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے، آج ہم اس دنیا کو چھوڑ کے جانے والے ہیں۔ اور وہ یہ کوشش کرتا ہے، گویا کہ ایسا لگتا ہے کہ وہ آپ سے یہ کہہ رہا ہو زندہ لوگوں سے، جو ٹھیک ٹھاک لوگ ہوں، وہ مرنے والا جو مرنے کے قریب ہوتا ہے یہ کہہ رہا ہو کہ سب کچھ دے کے میرا ساری چیزیں دے دی جائیں اور مجھے بس چند لمحے اور دے دیے جائیں، مجھے کچھ زندگی اور دے دی جائے۔ اور حضرت ملک الموت جو آتے ہیں تو اس وقت وہ مردہ بہت زیادہ بے چینی محسوس کر رہا ہوتا ہے۔ دیکھیے، اگر مرنے والا نیک بندہ ہوتا ہے، اس کے پاس حضرت ملک الموت آئے تو بڑی اچھی خوبصورت شکل میں آتے ہیں، بڑے اچھے لباس میں آتے ہیں، بڑا اس کا اعزاز و اکرام کیا جاتا ہے اور بڑی اچھی طریقے سے اس کو لے جایا جاتا ہے، اس کی روح کو نکالا جاتا ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا نیک بندے کی روح کو اس طرح سے نکالا جاتا ہے جیسے گندے ہوئے آٹے میں سے بال نکال لیا جاتا ہے۔ اور کوئی برا بندہ جب ہوتا ہے تو اس کے اوپر اس کی روح ایسے نکالی جاتی ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ خاردار کانٹے دار درخت کے اوپر بھیگا ہوا اون ڈالا جائے اور اس اون کو گھسیٹا جائے، جیسے وہ اون تار تار ہو جاتا ہے ایسے ہی انسان کی رگوں کو توڑ کے رکھ دیا جاتا ہے۔ تو اگر وہ نیک بندہ ہوتا ہے تو جیسے وہ آنکھیں بند کرتا ہے بس اسی وقت وہ ملک الموت آتے ہیں اور ایک لمحے میں اس کی روح کو قبض کر کے لے کے چلے جاتے ہیں۔ اور کوئی برا بندہ ہوتا ہے تو حضرت ملک الموت آتے ہیں اور کافی دیر تک اس کی روح نکلتی رہتی ہے، یعنی کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب کوئی بے نمازی، فاسق، فاجر، گناہگار انسان کی موت آتی ہے تو اس کی روح جیسے ہی حضرت ملک الموت قبض کرتے ہیں تو اعلان کیا جاتا ہے، اعلان ہوتا ہے کہ یہ فاسق ہے، فاجر ہے، گناہگار انسان ہے، تو لہٰذا اس کی روح کو اس کے پیروں میں روک دو اور مزید تکلیف کا سبب بناؤ، تو اسے اور تکلیف ہوتی ہے۔ اور زیادہ گناہگار ہوتا ہے تو اس کے گھٹنوں میں بھی روح کو روکا جاتا ہے، پھر کمر میں بھی روکا جاتا ہے، پیٹ میں بھی روکا جاتا ہے، پھر دل میں، سینے میں روح کو روک دیا جاتا ہے، پھر منہ کے ذریعے سے اس کی روح کو باہر نکالا جاتا ہے۔ اور وہ جو شخص مرنے والا جو شخص ہوتا ہے وہ ساری چیزیں دیکھ رہا ہوتا ہے، سمجھ رہا ہوتا ہے، لیکن چونکہ وہ اتنا زیادہ محتاج ہو چکا ہوتا ہے کہ وہ بولنے کے لائق نہیں بچتا ہے، وہ زبان سے کچھ کہنا بھی چاہے تو بھی نہیں کہہ سکتا ہے۔ اور جو نیک بندہ ہوتا ہے وہ بہت اچھا محسوس کرتا ہے، حالانکہ وہ چاہے وہ نیک بندہ ہو لیکن وہ جو ذائقہ کل نفس ذائقۃ الموت کا وہ جو جھٹکا، وہ جو ذائقہ ہے وہ تو ہر شخص کو محسوس ہوتا ہے اور وہ ذائقہ تو لگنا ہی لگنا ہے، کیونکہ قرآن کا ایک مطلق حکم ہے کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر جاندار کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ تو ہم لوگوں کو دنیا میں اچھے اعمال کی طرف آنا چاہیے، نیک کام کرنا چاہیے، تاکہ یہ پتہ نہیں کب انسان کی سانس رک جائے اور کب کون سا دن انسان کا آخری دن ہو، تو وہ بندے کو پتہ نہیں عمل کرنے کا پھر موقع ملے نہ ملے۔ تو اس لیے جو دن ہیں، اللہ نے جو دن عطا فرمائے ہیں، جو زندگی عطا فرمائی ہے، اس میں اللہ کی عبادت کرو اور اس کو صرف اللہ کی عبادت میں اپنے آپ کو آپ مصروف رکھیں، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت میں جس وقت ہمارا کوئی حامی و مددگار نہیں ہوگا، جس وقت بیٹا چاہ کے بھی باپ کی مدد نہیں کر سکتا ہے، باپ چاہ کے بیٹے کی ہیلپ نہیں کر سکتا ہے، اس وقت پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ہم پہ رحم فرمائے اور جو موت کی جو سختی ہے اس سختی سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔